الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر حاضرین، اسلامی سال کا عظیم ترین مہینہ ماہ ذوالحجہ اس کا آغاز ہو چکا. اللہ تعالیٰ اس عظیم مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس کا جو چاند ہے اس کی آپ سب کو خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو کہتے ہیں عشرہ ذوالحجہ. عشرہ حج والے مہینے کے 10 دن. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ الفجر ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اور یہ کافی ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ یہ دن کتنی قیمتی ہیں، اس کی راتیں کتنی قیمتی ہیں اور اس کے دن کتنے برکت والے، کتنی فضیلت والے. اور یہ سال ہا سال سے میری کوشش رہی ہے کہ میں ہر فورم پہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، لوگوں کی توجہ دلواؤں کہ اس سے یہاں میں نے بڑی غفلت دیکھی تھی آج سے 10 15 20 سال پہلے کہ بالکل لوگوں کا دھیان بھی نہیں تھا، علماء کا بھی نہیں تھا الا ماشاء. اس پہ میں نے کسی سے کبھی کوئی بات نہیں سنی الا کوئی 1 2 کسی بڑے بزرگ سے کبھی کوئی روایت حدیث عرفہ کی سن لی یا روزے کی سن لی. لیکن جب خود پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے دین میں یہ 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کی 1 سے لے کر عید الاضحیٰ تک کے جو 10 دن ہیں یوم النحر تک، یہ رمضان سے بھی افضل ہے. اور وہاں 1 لیلۃ القدر ہے پورے مہینے میں، اور پتہ کوئی نہیں کب ہے. بندہ 10 دن بیٹھا رہے خیمہ لگا کے اعتکاف میں، مسجد میں آ کے بھی تو 5 طاق راتیں ہیں، پتہ کوئی نہیں اس میں لیلۃ القدر کون سی. یہاں فرمایا یہ 10 کی 10 راتیں لیلۃ القدر سے افضل ہیں.
اور اتنی غفلت کہ یاد بھی نہیں۔ دیکھو مدینے والے آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، یعنی ایک حاجی وہاں پہنچا، سوچیں کیسے محنت مشقت ریاضت، آج کے جدید ترین اور آج کے انتہائی لگژری زمانے میں بھی مجاہدہ ہے، مشقت ہے، ایئرپورٹ پہ ہی آدھا حج ہو جاتا ہے بندے۔ جو مجاہدات ہوتے ہیں، جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، پھر جو خیموں میں جنہوں نے وقت گزارے انہیں پتہ ہے آج بھی۔ اور وہاں اتنی ریاضت، اتنا مجاہدہ مشقت کر کے حج کا فیض بندہ اٹھا رہا ہے، اور مدینے والے آقا کا کرم دیکھیں، امتی کو گھر بیٹھے ہی، کہیں گیا ہی نہیں، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن فرمایا یہ ایک روزہ عرفہ کا رکھ لے تو پچھلے سال کے بھی اور آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہیں۔ حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، جو عرفات میں ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے، اور جو میرا امتی عرفات میں نہیں پہنچ سکا وہ دنیا میں جہاں بھی ہے وہیں روزہ رکھ لے، عرفات کا لنگر وہیں مل جائے۔ روزہ رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عرفات میں، لیکن پتہ تھا رب کی رحمت، رب کی شان کریمی کہ میرے محبوب اتنی تکلیف پہلے ہی اٹھائی، اور اب روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو امت کہاں جائے گی بیچاری؟ جو بیچارے روزہ رکھے بغیر ہانپ کانپ جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، تو کیسے؟ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، صحابہ کے سامنے وہاں پانی پیا۔ یہ رحمت کے جلوے ہیں، کبھی کوئی دیکھے اور کوئی دکھائے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ ایسا نبی جنادہ والی، عارف کھڑی فرماتے ہیں او امت قد جھرسی، یار ایسا نبی ملا ہو اور امت اتنی غافل ہو اور ہوش میں ہی نہ ہو اور بے خبر ہو اور زبانی کلامی ڈرامے اور اداکاری کو دین بنایا ہو، ایسے چلے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس عشرہ مبارکہ کی جو فضیلتیں بیان فرمائیں، صحابہ کو بتائیں، روزے کے ذریعے، راتوں کی عبادت کے ذریعے، اس کو قرآن پاک میں رب کائنات نے سب سے پہلے خود بیان کیا اور فرمایا والفجر والیال عشر۔ یہ بھی یہاں عقیدے کی بات بھی سمجھنی ہے کہ ساری راتیں رب کی ہیں، سارے دن رب کے ہیں، 365 دن اس کے، 360 دن اس کے، ساری راتیں اس نے پیدا کی ہیں، لیکن قرآن میں کہتا ہے والفجر، محبوب ایک صبح کی قسم، والیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب پورا قرآن اٹھائیے، کہیں اور رب کائنات نے اس طرح ایک صبح کی قسم کھائی؟ مخصوص کر کے والفجر، فجر کو بھی اس سے سمجھو، عصر کی قسم کھائی اور فجر کی قسم، ہائے ہائے، فجر کی قسم اور ادھر عصر کی قسم۔ یہ قسمیں کیوں آئی ہیں؟ پیدا کرنے والا خالق اپنی مخلوق کی قسم فرما رہا ہے۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم۔ یہ جو قسمیں ہیں
یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ پیدا کرنے والا اگر اپنی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، یہ نقطہ سمجھیں، قسم اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے۔ مینو اللہ دی قسم، رسول دی، قرآن دی، کعبہ، وہ ساری ہم سے اوپر ہے نا، بڑی عظیم چیز۔ حالانکہ شریعت میں قسم صرف اللہ کی ہے، یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی قسم شرعی نہیں۔ تیرے سر دی قسم، تیرے بچے دی قسم، یہ کوئی قسمیں نہیں۔ میرے سر کی قسم، یہ ایویں فراڈ محاورے ہیں، یہ قسم نہیں۔ قسم صرف وہ ہے جو بندہ اپنے رب کی کھائے، وہ قسم، اس کا اعتبار ہے، پتہ ہے کہ بندہ ہے، رب سے 2 نمبری نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں، رب دے نال بھی دنیا دارا 400 بھی تو کیتی، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جھوٹی قسم جتنی ریکارڈ میں ہے، پاکستان کی کچہریوں میں جھوٹا قرآن تقریباً 25,000 بار روزانہ اٹھایا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ تباہی بربادی ساری اس لیے ہے۔ اب تمہاری نمازیں کہاں جائیں گی بھائی؟ حاجی صاحب تمہارا حج کدھر جائے گا؟ ادھر کعبہ لٹ گیا، قبلہ لٹ گیا۔ پیسوں سے نہیں ملتا کچھ بھی۔ کیسے ملتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے جانور خریدنے والوں، یہ اللہ کو اس کا گوشت نہیں جانا، نہ خون جانا ہے، اللہ کے پاس کیا جانا ہے؟ تیرے دل کا تقوی، وہ تو لے گیا، اس کو سمجھ، جو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ تیرے دل کی کیفیت ہے، وہ لاؤ، اس کو سمجھو، اس کی حقیقت کو جانو۔ اگر قربانی کر کے اسے قبول بھی کروانا ہے، قربانی صرف کر لینا کوئی کمال نہیں، اصل کیا ہے؟ قبول۔ اس کے لیے یہ سارا وارم اپ ہے، یہ ساری تیاری ہے، سمجھو پہلے تو۔ جب قدر ہوگی بندے کو تو پھر اس کے لیے کچھ چھوڑے گا نا۔ یہ نشانی ہے دنیا میں، اللہ نے معیار اور پیمانہ یہ رکھا، قدر ہوگی۔ جس بندے نے روزہ افطاری گھر کرنی ہو، وہ عصر کے بعد آ جاتا ہے نا، اسی روزہ گھر کھولنے ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ چینج، ٹائم ٹیبل، شیڈیول چینج رمضان نے آ کے کرا دیا، کیونکہ قدر ہے، سحری، افطاری، تراویح، سارا کچھ۔ اب یہاں رب کریم نے رمضان کی قسم نہیں کھائی، روزے کی وہاں نہیں فرمایا، لیکن یہاں فرمایا والفجر ولیال عشر۔ حبیب یہ پورے سال کی ایک صبح ہے جس کی میں رب ہو کے قسم فرماؤں۔ وہ کون سی صبح ہے؟ جو عید الاضحیٰ کو فجر طلوع ہوتی ہے۔ حاصل ساری زندگی کا ایک دن حاصل ہے، اور کیوں ہے؟ کہ خلیل کی ادا نے آج ادا ہونا ہے۔ یہ ادا ہے نے ادا ہونا، اصل کیا ہے؟ ہاں، ایک پیارے کی ادا ہے جی، اور رب چاہتا ہے کہ جو ادا کرتا جائے اور جانور فدا کرتا جائے وہ ہمارے دوستوں کے زمرے میں شامل۔ یہ قربانی یہ ہے، قرب سے ہے، قرب کے جذبے سے ہوگی تو پھر قربانی، ورنہ گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں، کڑھائیاں کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں۔ اس کا فرق نہ سمجھا اگر، اور یہ نفسانی آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ یاد رکھیں۔
سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے حاجی سے مکالمہ کیا ہوا ہے، اور داتا حضور فیض عالم قدس سر العزیز نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، وہ چونکہ ان کے مرشدوں کے مرشد ہیں، تو حاجی سے پوچھا مینا میں مینڈا ذبح کیا تھا؟ جی قربانی کی تھی؟ ان کا جی کی۔ تو فرمایا اپنے نفس کو بھی ذبح کیا تھا؟ خواہش نفس کی شاہ رگ کو کاٹا تھا کہ نہیں؟ تو وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، جی یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ تو مناسک حج میں تھا ہی نہیں۔ تو فرمایا حاجی صاحب اصل قربانی تو یہ تھی، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کو پہلے جاننا پڑے گا، ان کی معرفت حاصل کرنی پڑے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام، اس عشرے کی، ان دنوں کی ان کو چنا گیا، اور قرآن پاک میں قسمیں فرمائی گئی 10 راتیں جو شروع ہو چکی ہیں، یکم سے 10 ذوالحجہ، ان ہر رات کی رب نے قسم کھائی۔ کتنی قیمتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، طبرانی، حدیث کی تمام بڑی کتابوں، مجمع الزوائد امام حیثمی رحمہ اللہ سب لائے ہیں۔ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ہذہ الایام۔ سارا سال آپ بیٹھے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن فرمایا جو ان 10 دن کی سبحان اللہ ہے وہ سارے سال سے پیاری لگتی ہے۔ یہ عمل وہی رہنا ہے، نماز وہی رہنی ہے، فجر وہی، ظہر وہی، عصر وہی، نیت نے جیسے نیت نے اس دمبے، اونٹ اور گائے کو قربانی بنانا ہے نا، ذبح تو وہ سارا سال ہوتا ہے، لیکن تیری نیت نے اس کو پل صراط کی سواری بنا دینا۔ ایسے ہی جب یہ جان کے کہ مولا آج ذوالحجہ کا دوسرا دن ہے اور تیرا حکم ہے کہ اس دن جو ذکر کیا ہو تجھے بڑا پیارا لگتا، تو آج میں نیت کر کے مولا اس دن کی برکت، پھر جمعۃ المبارک بھی ہو اور بیٹھا بھی تیری بارگاہ میں ہوں، تیرے گھر میں ہوں اور تیرے ذکر میں ہوں۔ جب یوں اس کیفیت میں بندہ کہے تو آپ خود ہی کہیں اور خود ہی دیکھیں کیا رزلٹ، کیا نتیجہ، کیا کیفیت پہ۔ الفاظ کیا ہیں؟ احب الی اللہ، پورے سال کی نماز، عبادت، روزہ، ذکر، نیکی پورے سال کی ایک طرف، اور ان 10 میں کی ہوئی فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کے پیاری ہے، محبوب ترین ہے، محبوب ہو جاتی۔ اس کو کہتے ہیں شرف زمان۔ ہمارے دین کی اصطلاح میں لوگ لڑتے ہیں، فرقے بنا کے، فرقیاں بنا کے، بحثیں، جھگڑے۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے، تضاد ہے، عمل اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، مانتے نہیں۔ آج لے ان کی، اب کوئی فرقہ ہے جو کہے جی مسجد الحرام میں 1 لاکھ کا ثواب نہیں، سارے مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کبھی عمل بھی کر رہا ہے اس پہ، عقیدہ نہیں ہے تو نہیں ملے گا، عمل کرے گا اجر۔ ہاں یہ یاد رکھیں یہ فلسفہ۔ میری مزدوری ایک دن سارا دن بندے نے کی ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں میرے اوپر کہ میں پیسے دے گا، کیا خیال ہے؟ کر کے چلا جائے، میری ملازمت کر بھی رہا ہے، مجھ سے اسے تنخواہ کی توقع ہی نہیں، تو میں دوں گا؟ مانا ہی نہیں، تو نے میرے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا، کوئی طے ہی نہیں سودا کیا دیہڑی، میں کیوں دوں؟
تو یہ بھی سمجھیں ایسے لوگ بھی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے سارا دن مزدوری کریں گے رات کو اجرت نہیں ملے گی، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ مثال دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے لوگوں کو، امت کو۔ عقیدہ نہیں ہے نا، ریاض الجنہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت پہ جس کا ایمان نہیں ہوگا اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ پہلے شفاعت پہ ایمان ہونا شرط ہے، یہ بتایا کیوں گیا ہے، ورنہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پڑھی جائے کرو ثواب مل جائے گا۔ یہ سارا کچھ قسمیں کھا کے، صورتیں بنا کے، آیتیں اور حدیثیں بنا کے پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر، ذہن بنا یار۔ جوتی لینے جانا ہو بوٹ تو پہلے ذہن بناتا ہے، جوان نے پینٹ ٹی شرٹ لینی ہو پہلے ذہن بناتا ہے، مشورے کرتا ہے، گوگل پہ ڈھونڈتے ہیں اب لوگ، سرچ کرتے ہیں۔ تو ایویں ہی انے وہاں آ گیا، اور یہاں مل کیا رہا ہے؟ فرمایا ایک روزہ رکھے ذوالحجہ کا 1 سے لے کے 8 تک پورے سال روزے کا ثواب ہے۔ 1 سال 1 روزہ ثواب پورے سال روزے کا، اور 1 رات عبادت کرے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ یہ دن پیارے ہیں، بندہ نہیں۔ شرف زمان کا یہ مطلب ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر اگر آ گیا تو جو بھی ہے ہم عطا کر دیں گے۔ اس کو شرف زمان کہتے ہیں، یعنی تجھے نہیں دیکھا جا رہا، ذوالحجہ کے چاند کو دیکھا جا رہا، اور محبوب کے جلوہ والضحا کو دیکھا جا رہا۔ اب حد یہ ہے، حد اس محبت کی کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ والے بیٹھے تھے، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ان دنوں میں جو بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کے علاوہ دنوں میں کوئی بندہ جہاد میں گیا ہو، اللہ کی راہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے گھر بار جان لٹانے چلا گیا، تو آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور مجاہد فی سبیل اللہ بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اس کے برابر عام دنوں میں، ان دنوں کے بغیر؟ تو فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ لوگوں جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ان دنوں کے علاوہ والا ہے وہ ان دنوں کے برابر نہیں ہے۔ حتیٰ کوئی شخص نکلے اپنی جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے، گھر بار بھی لٹا دے، اور ایک شے بھی واپس نہ لائے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے برابر۔ یہاں احب کا لفظ آیا، محبوب ترین۔ دوسری حدیث میں اعظم کا لفظ آیا۔ تینوں طرح میں عرض کر کے بات کو بس سمیٹتا ہوں، مقصد آپ تک میسج پہنچانا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، ان سے بڑھ کے محبوب دن بھی کوئی نہیں، اور ان سے بڑھ کے عظیم دن بھی کوئی نہیں۔ اور ساری یہ حدیثیں صحیح ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اسی کی روشنی میں یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ 10 راتیں اور یہ 10واں دن عید الاضحیٰ قربانی والا اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پورا سال ایک طرف ہے اور یہ 10 دن ایک۔ اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اس سے عظمت والا دن کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگتا ہے اس 10 کے دن کے اندر اندر جب کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب اس کی تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے یا تکبیر کہتا ہے، یہ چاروں۔ ایک ہے رسمی سبحان اللہ کہہ دینا،
ایک ہے سبحان کے لیے سبحان اللہ، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ آگے تو قرآن نے کہا کہ یہ دن ہیں ہی ذکر کے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سارے دن اللہ کے تھے لیکن ان دنوں پہ اللہ نے خصوصی مہر لگائی ہے، اس میں ذکر کرے گا ہی وہ جس کا قبول ہونا ہے، جس پہ مہربانی کرنی ہے، جس کو بخشنا ہے، نوازنا ہے، چنے ہوئے دن ہے نا۔ اور ذکر کیا بتایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک خصوصی تحفہ، لنگر، گفٹ ابھی عطا ہو گیا اور آج پیش کر رہا ہوں تازہ۔ ہائے ہائے ہائے، سارے انسانوں کے باپ سیدنا آدم ابو البشر علی نبینا علیہ السلام، زمین پہ پہلا شخص جو اللہ نے خود بنا کے اتارا، جو اپنے دست قدرت سے بنایا بندہ، ماں کے پیٹ سے نہیں، رب کے دست قدرت سے بنا۔ وہ جب میاں بیوی اتارے تھے تو اے لوگوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، وہ یہی زمین کا خطہ تھا جس پہ ہم بیٹھے ہیں، وہ عرب میں نہیں اترے تھے، سرزمین ہند، یہ سارا خطہ، یہ سری لنکا کے بارڈر سے لے کے کابل تک سارا ہند ہے۔ پھر اس میں سندھ علیحدہ، یہ کراچی والا، یہ علیحدہ شمار ہوتا، یہ اس کے اندر نہیں تھا۔ سندھ علیحدہ، ہند یاد رکھیں، جغرافیہ۔ اگر یہ نہیں پتا تو اپنے باپ کا نہیں پتا، اور جنہوں پیو دا ہی نہ پتا وہ دی گل کی کرنی چاہیے، انہوں کی پوچھنا میرے ابے دا گھر کتے، ابا کتے رہنا۔ آج بھی ساری دنیا اس قدم پہ سجدہ کرنے جاتی ہے، ہر مذہب جاتا، ہر مذہب۔ رب نے وہ شان دی آدم، خلیفہ جو بنایا، ڈائریکٹ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، نوریوں میں خاکی خلیفہ۔ ہاں، مٹی کی قدر سمجھو، فریدہ خاک نہ نندیے، خاکو جیڑ نہ کوئے۔ ہے اب کچی مٹی کو ہاتھ میں نہیں لگانے کو دل کرتا، قبرستان میں جا کے بس 3 مٹھیاں پھینکتا، یہ بھول جاتا ہے کہ پھر میرے اوپر بھی ایسے ہی 3 پھینکنی کسی۔ مٹی بڑی قیمتی چیز ہے، رب نے اس سے بنایا ہمیں، اور نور کو سجدہ، نور سے سجدہ کرایا مٹی کو۔ ہاں جی، تم نور ڈھونڈتے پھرتے ہو، مٹی تک پہنچے نہیں، مٹی ہو کے مٹی ہونا پڑتا ہے۔ جو ہوتے ہیں انہیں پوچھو، جو گوڈی کرتا ہے جی، جو گارا بناتا ہے کہ نہیں؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام جو اترے نا زمین پہ، اکیلے تھے، اداس ہو گئے، مولا میں کیا کروں۔ ساتھ ہی بیت اللہ، یہ کعبہ اس طرح نہیں، نور کا بنا ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ شیشہ، دل لگانے کے لیے یہ اتارا تھا۔ یہ اپنی جگہ پہنچا دیا مکہ میں، آدم علیہ السلام ہندوستان میں، سیدہ حوا جدہ میں۔ ماں ہماری ابے دا نہیں تھے، ماں امی دا بھی پتہ ہو۔ یہ جدہ کا نام اس لیے جدہ ہے، جدہ دادی کو کہتے ہیں عربی میں، کیا؟ ہاں، جدہ سے آنے جانے والے حاجیوں ایئرپورٹ پہ اماں جی نو سلام کریا کرو پہلے۔ سیدہ حوا کا مزار شریف ہے وہاں، میں نے حاضری دی ہے، پہلی حاضری پہ پہلی حاضری ہو گئی، ان کی مہربانی، ہمیں کیا پتہ، پہلی بار تو بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو جدہ کا نام آپ کے نام پہ ہے، سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ جناب آدم جب آئے نا بیت اللہ شریف، ہندوستان سے پہلی بار جب آیا، ایک قدم اٹھاتے تھے، ایک قدم،
وہ ایک ملک جتنا سفر طے ہوتا ہے، اور جہاں جہاں قدم پڑا ہے وہیں آج کوئی شہر لاہور آباد ہے، دلی آباد ہے، بمبئی آباد ہے، کراچی آباد ہے، پشاور آباد ہے، ملتان آباد ہے۔ جہاں اللہ کے اس پیارے کا قدم لگا ہے رب نے، اوتھے اگدا سرو دا بوٹا جناب آدم علیہ السلام کے قدم کی برکت۔ مفسرین نے لکھا پہنچے نا تو فرشتے ملائکہ وہ طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف۔ جناب آدم علیہ السلام جب پہنچے انہوں نے استقبال کیا، فرشتوں نے ویلکم کیا کہ پہلا بندہ یار آیا طواف کرنے اللہ، جس کے لیے رب نے سارا اتارا ہے سب پروگرام، ہمیں بھی بھیجا ہوا ہے۔ جنات پہلے موجود تھے، جنات یاد رکھ، انسان سے پہلے جنات میں، ملائکہ نے اب پڑھ رہے تھے کچھ فرشتے، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ شامل ہوئے تو فرمایا میرا ہدیہ بھی شامل کر لو۔ جی بتائیں، یہ ہے بنیاد بندگی کی، اپنے بندے ہونے کا ثبوت، کہ جو پہلے ہی ہو رہا ہے اگر میں نے بھی وہی کرنا تو میرے آنے کا کیا مطلب؟ میں آیا ہوں تو اپنا نذرانہ ساتھ ایڈ کروں گا۔ مولا آج پہلا تیرا خاکی بندہ تیرے گھر کا طواف کرنے لگا ہے، کیا پڑھیں؟ فرمایا آگے شامل کرو ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آدم کے بیٹے اپنے باپ کے پڑھے ہوئے لفظوں کو یاد کر، اپنے رب کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، عظمت، شان بیان کی، اور کہا مولا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک تیرا کرم نہ ہو۔ اب یہ سلسلہ چل گیا، ہزاروں سال گزر گئے، جناب ابراہیم خلیل کا وقت آیا، نہ زمین پہ کعبہ، نہ عمارت، نہ کوئی آدم، نہ نوح، سب کچھ تو طوفان نوح کی نظر ہو چکا، مٹ گیا، کعبہ بھی اٹھا لیا گیا۔ پھر دوبارہ زمین سے بنیاد اٹھائی، پہلے جنت سے آیا تھا۔ یہ پھر تفصیل سے اس پہ کسی وقت بات کروں گا، ابھی تو میں یہ آدم علیہ السلام کا لنگر میں کیا پیش کر دوں گا جو اس عشرے کی برکت سے آ گیا۔ اور جناب خلیل علیہ السلام جہاں مہر لگی مکمل ہوا حج، ابراہیم خلیل علیہ السلام جن کی اداؤں کا نام حج ہے اور جن کی ادا کا نام قربانی ہے، جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام آئے، کعبہ بنا، عمارت بنی، کیا کیا قربانیاں دی، ان کے صدقے سب ہوا۔ تو فرشتے طواف کر رہے تھے، تو جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے دور سے دیکھا کیا پڑھ رہے ہیں فرشتے، آواز آئی، وہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جناب خلیل نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں، آج اللہ کا ایک اور بندہ ہے، اس میں کچھ اور اضافہ کر۔ کہا جی آگے کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا آگے کیا پڑھنا ہے؟ الا باللہ العلی العظیم۔ آج کلمہ مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا